صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سب سے پہلے تو میں آپ کو دو عیدوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جمعۃ المبارک کے دن کو احادیث مقدسہ میں عید قرار دیا گیا کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے. اس کی وجہ کیا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن ان کا وصال بھی ہوا تھا. تو آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا یہ جمعہ کے دن ہوا. تو رسول پاک علیہ السلام نے اس دن کو عید قرار دیا. تو جس دن آدم علیہ السلام کے بھی امام تشریف لے کر ہے جنہیں امام الرسل ختم الرسل کہا جاتا ہے، تو جس دن ان کا دنیا میں آنا اور جانا ہوا وہ تو ساری عیدوں سے بڑھ کر عید کا دن ہوا. میں کیونکہ میری طبیعت کافی خراب ہے، ابھی میری آنکھیں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو ذرا زور سے بولنے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جس محبوب کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کے لیے ہی اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان اس دن کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ اس لیے مناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے سب سے پہلے سر سجدے میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان فرمائی. اس کے بعد ہم گناہگاروں کے لیے حضور نے عرض کی رب بحب لی امتی، اے میرے مولا میری امت میرے سپرد فرما دینا، کل قیامت کے دن پھر میں جانوں یا پھر میرے امتی جانے. تو جس محبوب نے پیدا ہوتے ہمیں نہ بھولا تو اس محبوب کی آمد کا دن جب آئے تو ہمیں بھی اس سرکار کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم اتنی شانوں والے نبی کے امتی ہیں، اتنی شانوں والے نبی کے امتی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی ہمارے محبوب کے امتی بننے کی التجا رب سے کرتا رہا کہ مولا مجھے اپنے پیارے حبیب کا امتی بنا دینا. تو بیت المقدس میں معراج کی رات سارے نبیوں کو جمع فرما کر حضور علیہ السلام کو مصلی امامت پر کھڑا فرمایا اور فرمایا محبوب آپ امامت کروائیں. سارے نبیوں سے کہا آپ پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جائیں. اور ہر نبی اپنے دور میں جو دعا مانگتا تھا آج معراج کی رات رب نے سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دی. مگر میری اور اپنی خوش قسمتی بھی تو دیکھے نا یار، آپ میں سے کون تھا جس نے التجا کی؟ آپ میں سے کون ہے جس نے تمنا کی؟ آپ میں سے کون ہے جو خواہش کرتا رہا؟ نہیں، آپ میں سے کسی نے التجا نہ کی. آپ پیدا ہوئے، گھر والوں نے مسجد سے امام صاحب کو بلایا، کہا بچہ ہوا ہے اس کے کان میں اذان تو پڑھ دو. جب آنے والے امام نے اللہ اکبر پڑھا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ تک جب پہنچا
پھر اس نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے شکر ادا کیا ہوگا، مولا تیرا شکر ہے جس محبوب کا غلام بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، بن مانگے اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس محبوب کی شانیں کتنی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، آپ نے پتھر پر اپنا عصا مارا تو رب نے 12 چشمے اس پتھر سے جاری فرما دیے، کیونکہ آپ کے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ جاری ہوا۔ یہ شان تھی کلیم اللہ کی۔ اور حبیب اللہ کی شان کیا تھی؟ جنگ کے دوران پانی ختم ہوا، فرمایا جتنا ہے پیالے میں ڈال کر لے آؤ۔ ایک چھوٹے سے پیالے میں پانی ڈالا، عرض کی سونیا یہی ہے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر فرما دیا ہے۔ سرکار نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس پیالے میں رکھ دیا، رب نے 5 چشمے ابلیے مصطفیٰ سے جاری فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی شان یہ تھی کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے، اللہ اسے روشن فرما دیتا۔ تو صحابی آئے، رات کافی گزر گئی، جانے لگے، حضور اندھیرا بہت ہے۔ فرمایا لاٹھی ہے کوئی پاس؟ جی حضور ہے۔ فرمایا لاؤ مجھے دو۔ سرکار دو عالم نے اپنا لعاب لیا، لاٹھی پہ لگایا، وہ لاٹھی چمکنا شروع ہو گئی۔ دونوں کے رستے جدا ہونے لگے تو دوسرے نے کہا اب میں کیا کروں، لاٹھی تیری ہے، میری تو لاٹھی نہیں چل رہی، میں کیا کروں؟ فرمایا پھر کیا ہوا، لعاب دہن میں مصطفیٰ تو لگا ہوا ہے نا۔ دوسری لاٹھی بھی اس لاٹھی کے ساتھ لگائی تو جیسے وہ چمک رہی تھی، لعاب مصطفیٰ کی برکت سے وہ بھی چمکنا شروع ہو گئی، اور ادھر کو جا رہے ہیں، وہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے شانیں کیا عطا فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جلتی ہوئی آگ میں ڈالا، اور آگ وہ گلے گلزار آپ کے لیے بن گئی، اور حضرت انس جو تھے انہوں نے اپنا رومال دیا، اس کو تندور میں ڈال دیا۔ کس نے کہا جل جائے گا، کہا 1 منٹ ذرا صبر تو کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد رومال کو صحیح سلامت باہر نکال کر کہا اس رومال سے ایک بار ساقی کوثر نے ہاتھ صاف کیے تھے، تب جب ہی یہ گندا میلا ہوتا ہے میں اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہوں، رب اسے ستھرا فرما دیتا ہے، آگ اس کو چھوٹی بھی نہیں۔ یہ شان ہے مصطفیٰ علیہ السلام۔ وہ تھے کلیم اللہ، وہ تھے خلیل اللہ، اور یہ ہے حبیب اللہ۔ یہاں بات ہو رہی ہے حبیب اللہ کی۔ حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام ماترزاد اندھوں پر اپنا دست مبارک لگاتے، رب انہیں بینائی عطا فرما دیتا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پر جاتے، اسے کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، وہ دنیا سے جانے والا قبر سے پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ سب شاہد ہیں کہ ایسا ہوتا تھا، یہ معجزات ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے۔ مٹی سے پتلے بنا کر کسی بھی پرندے کو بنانا، کہنا تم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا، اس میں روح پھونک دیتے۔ عیسیٰ روح اللہ جو تھے، ان کے پھونکنے سے وہ مٹی کا بنا ہوا پتلا جاندار بن جاتا تھا۔ تو یہ شان ہے، چڑیا ہم مٹی سے ہی بنے ہیں، لیکن کبھی کسی نے پتھروں کو چلتے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے پہاڑوں کو بجت کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ تھے روح اللہ۔ اور اب بات ہے حبیب اللہ کی۔ حضور علیہ السلام کے اپنے ہاتھ میں نہیں، بلکہ کافروں کے سردار ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ کہا حضور آپ بتا دیں یہ کیا ہے، میں آپ پر کلمہ پڑھ دوں گا۔ فرمایا اگر اے 10 دن کہ میں کون ہوں، اگر میں بتاؤں تو بات اور ہے، اور اگر تیرے ہاتھوں والی بتا دے کہ میں کون ہوں پھر تو مانے گا نا۔ کہا مان لوں گا، لیکن تھا ازلی بدبخت۔ حضور نے فرمایا بتاؤ میں کون ہوں۔ ابو جہل کے ہاتھ میں بندھی ہوئی کنکریوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کہا آپ تو اللہ کے پیارے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو میں بات کر رہا ہوں شان مصطفیٰ علیہ السلام کی۔
کبھی کسی نے درخت کو بھی چلتے دیکھا ہے؟ جی کبھی کسی نے درخت کو چلتے دیکھا ہے؟ درختوں کو لہلاتے تو دیکھا ہے، وہ یوں بھی لہلا رہے ہوتے ہیں، یوں بھی، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن کبھی کسی نے درخت کو چلتے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تھے، 2 درخت لگے ہوئے تھے، آپ نے ایک کی ٹہنی کو پکڑا، آگے چلے، وہ بھی چلنے لگ پڑا، سبحان اللہ۔ دوسرے کی ٹہنی کو پکڑا، چلے، وہ بھی چلنے لگ پڑا، آگے گئے، دونوں کو یوں جوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، جب اٹھے آپ نے دونوں درختوں کو اشارہ کیا، جو جہاں سے چلا تھا وہیں جا کر ٹھہر گیا۔ یہ شان ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میں بات کرتا جاؤں، ایک صحابی ہے، مسلمان نہیں تھا، وہ عرض کرنے لگا، سونا اگر آپ کوئی ایسا معجزہ مجھے دکھائیں کہ جو پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ بیٹھے ہوئے تھے، یوں انگوروں کو گوشے کو اشارہ کیا، اور ٹہنی سے ٹوٹے مصطفیٰ کی گود میں تشریف لے آئے۔ جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توڑتے تو سب ہیں لیکن ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ان انگوروں کو دوبارہ اشارہ کیا، جو ٹوٹ کر نیچے آئے تھے وہ دوبارہ اپنی ٹہنیوں کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ شان ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ شان ہے، حضور پیدا ہوئے، آج آپ کی ولادت کا دن ہے نا؟ ہاں جی، آج سرکار کی ولادت کا دن ہے؟ نہیں، آپ بتا نہیں رہے، ابھی بھی نہیں بتایا۔ جب حضور آئے، اماں آمینہ فرماتی ہیں ایسا نور چمکا، میں نے کہا ذرا ولادت با سعادت سے شروع کروں نا۔ اماں فرماتی ہیں ایسا نور چمکا، ایسا نور چمکا، فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی مکہ میں، لیکن شام کے محلات میں نے دیکھ لیے۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ ایسا نور چمکا، میں بیٹھی مکہ میں تھی لیکن میں نے شام کے محلات کو یہاں بیٹھے دیکھ لیا۔ اور پھر فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دائی یا ڈاکٹر اس کی وہ ناڑ کاٹتی ہیں، ناف کاٹتی ہیں، تو فرماتی ہیں جب سرکار آئے تو ناف پہلے ہی کٹی ہوئی، سبحان اللہ۔ آتا ہے بچہ تو اس کو نہلایا جاتا ہے، فرمایا سرکار کو پہلے ہی غسل ہوا ہوا تھا۔ پھر اس حضور کی مانگ بھی نکلی ہوئی تھی، سرما بھی لگا ہوا تھا، آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر یہ بتا دیا، دنیا والوں سب دنیا میں ناپاک ہو کر پیدا ہوتے ہیں، میں دنیا میں پاک ہو کر پیدا ہوتا ہوں۔ اور سرکار پاک ہو کر کیوں نہ پیدا ہوتے، آپ کا قدم مبارک اس پاک دھرتی پہ لگا۔ پہلی امتوں میں حال یہ تھا کہ ان کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی، وہیں پر انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی، لیکن سرکار نے فرمایا میرے قدموں کی برکت سے رب نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں چاہو نماز ادا کر سکتے ہو۔ پہلے طہارت پانیوں سے حاصل کی جاتی تھی، لیکن سرکار دو عالم کے جسم مبارک کے قدمین کی برکت سے رب نے مٹی کو یہ کمال عطا فرما دیا، اگر تمہیں پانی میسر نہ ہو تم مٹی کے ساتھ تیمم کر لو، اللہ تمہیں پاکی عطا فرما دیا۔ سرکار کا کمال یہ تھا کہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب آئی نا، فرماتی میں جب آئی تو دیکھا حضور سو رہے تھے، سرکار سوئے ہوئے، حضور کا سونا بھی کمال ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ فرماتی ہے میں نے دیکھا تو دیکھتی ہی رہی، دیکھتی ہی رہی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، حضور کا حسن مبارک ایسا با کمال ہے کہ اس میں نقص کا گمان تک بندہ نہیں کر سکتا۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ فرمایا حضور ایسا پھول ہے، ہر پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں،
لیکن سرکار ایسا خون ہے کہ جن کے اردا گرد کانٹے نہیں بلکہ جو آتا ہے سکون پاتا جاتا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کہا شمع جلتی ہیں تو دھوئیں اٹھتے ہیں، لوگ آنکھیں ملتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں دھواں ڈل گیا ہے، درد ہو رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکلنے لگ پڑا ہے۔ فرمایا لیکن سرکار ایسا چمکنے والا ستارہ، ایسی چمکنے والی شمع تھی کہ جس کے اردا گرد دھواں نہیں تھا بلکہ جو حضور کو دیکھتا تھا اس شمع سے اس کی آنکھوں کو رب قرار عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہے میں دیکھتی رہی، تھوڑی دیر گزری سرکار نے آنکھیں کھولی۔ حضور نے آنکھیں جب کھولی نا، فرماتی ہیں ایسا نور چمکا کہ آسمان بھی اس سے روشن ہو گیا۔ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ ساری آتی گئی بات توجہ سے، میں یہاں بڑی بات خاص کرنا چاہتا ہوں۔ دائیاں آئیں اور لکھا یہی ہوا ہے کہ وہ یہ کہتی کہ یہ یتیم ہے، ہمیں کیا دے گا، ہمیں کیا دے گا۔ تو لکھتے ہیں کہ چھوڑ کر چلی گئی۔ تو میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوتا ہوں کہ وہ چھوڑ کر نہیں گئی، سرکار نے قبول ہی نہیں فرمایا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، فرعون ہر بچے کو قتل کرتا تھا۔ آپ کی اماں جان پریشان ہیں کہ میرے بیٹے موسیٰ کو کوئی قتل نہ کر دے۔ رب نے حکم دیا صندوق بناؤ، اس میں ڈالو، دریا میں بہا دو، پھر ہم جانے یا پھر ہمارا کلیم جانے۔ وہ دریا میں چلتے چلتے فرعون کے غلاموں نے دیکھا تخت ایک صندوق ہے، کھینچا۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، بیوی آسیہ نے کہا، وہ مسلمان ہو گئی تھی، کہا کہ ہمارے پاس اولاد تو کوئی نہیں، کیوں نہ ہم بھی سے اپنا بچہ بنا لے۔ اب جب بچہ آیا نا موسیٰ علیہ السلام، تو فرعون نے کہا دائیاں بلاؤ جو اسے دودھ پلائے۔ توجہ، دائیاں آتی، دودھ پیش کرتی، جناب موسیٰ منہ پھیر لیتے۔ آتی موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے، کئی آئی کئی گئی، دودھ نہ پیا۔ اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، والدہ نے کہا دیکھتی جانا یہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ آ کر بتایا اماں جان وہ صندوق تو فرعون کے محل میں چلا گیا ہے۔ فرمایا جس رب کے حکم سے بھیجا ہے حفاظت میں وہی فرمائے گا۔ تو آپ کی بہن فرعون کے محل میں گئی اور جا کر کہا میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پی لے گی، یہ بچہ پی لے گا۔ فرعون نے کہا بلا کر لاؤ اس دائی کو۔ وہ آپ کی بہن گئی، اپنی اماں جان کو لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اماں جان کا دودھ پی لیا۔ میں یہاں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دائیاں آتی تھی، وہ یہ سوچ کر نہیں کہ یتیم ہے ہم چھوڑ کر جا رہی ہیں، سرکار نے انہیں قبول ہی نہیں فرمایا تھا۔ سرکار فرمانا چاہتے تھے میں نے دودھ پینا ہے تو اس اماں حلیمہ کا پینا ہے، رب نے جس کو پاکیزہ بنا کر دنیا میں پیدا کیا۔ سرکار کو کوئی دیکھے اور چھوڑ کر چلا جائے، بڑی بڑی دور سے آئے، کوئی روم سے آیا، کوئی حبشی سے آیا، کوئی جناب شام سے آیا۔ آج دنیا کے اندر کہیں کہیں دنیا کے کونوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کے حسن و جمال کی جب بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد کا جب جنازہ اٹھا تو 70,000 عیسائی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب امام محمد کے حسن کو دیکھا تو سب نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہا تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو سب کے سب عیسائی بڑے بڑے پادری ہو، کلمہ پڑھنا کیوں شروع کر دیا؟ تو بڑے پادری نے بول کر کہا نکا محمد ایڈا سونا تے بڑا محمد نکا ایڈا سونا تے بڑا کتنا سونا ہونا ہے، حضور کو چھڈ کے کوئی نہیں جاندا، جڑا اندروں پاک نہ ہوئے سرکار کو کول لے آندے کوئی نہیں۔ آپ بات کریں گے کہ جناب اویس قاری صاحب یہ بات اتنی بڑی کیسے کہہ دی؟ میں نے کہا بات دلیل کے بغیر تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ رب نے خود قرآن میں نہ فرمایا جس نے میرے محبوب کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کی، اپنی آوازوں کو پست رکھا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا جنہوں نے میرے محبوب کی عظمت و شان کی قدر کی، احترام کیا، ہم نے ان کے دلوں کو ایمان اور تقوی کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ جو چننے والا ہے، جو ازلی بدبخت ہے، رب انہیں پاس آنے ہی نہیں دیتا، جو پاک ہوتے ہیں رب انہیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیتا ہے۔
حلیمہ سعدیہ کی قسمت میں تھے حضور. آپ نے لیا سواری پہ بٹھایا. کمال دیکھیں کمال دیکھیں, سواری پر ہے. اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جو بنجر زمین پر ہم گزر کر آئے تھے, جیسے جیسے آج میری سواری کا قدم لگتا جاتا تھا, رب اس زمین کو ہرا بھرا کرتا جاتا تھا. اچھا آپ سوچیں کہ جناب ہوئے کیسے ہو گیا سواری کے قدم لگنے سے؟ تو میں نے کہا پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلے جاؤ نا, اس پر بھی قرآن شاہد ہے. وہ سامری جادوگر نے ایک سونے کا بچڑا بنایا, پورا ذکر ہے اس کا, اور وہ جناب لوگوں سے باتیں کرتا تھا. سامری جادوگر سے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا جب فرعون غرق ہوا تھا تو میں نے ایک گھوڑی دیکھی جو دوڑ رہی تھی, جہاں جہاں اس کا قدم لگتا تھا وہاں وہاں گھاس اگتی جاتی تھی. میں نے سوچ لیا کہ یہ کوئی عام گھوڑی نہیں, اس پر سوار ہونے والا جبرائیل امی ہے. ان کی برکت سے رب نے گھوڑی کو یہ کمال دیا, جہاں اس کا سو لگتا ہے وہاں گھاس اگتی ہے. میں نے کہا جبرائیل وہ ہیں جو سرکار کے وزیر ہیں, تو ایک وزیر جس گھوڑی پر بیٹھے اس گھوڑی سے قدموں سے لگنے والی مٹی ہری بھری ہو جاتی ہے, تو جس سواری پر پھر امام الانبیاء سوار ہو جائے, رب اس سواری کو کتنا کمال عطا فرمائے. حلیمہ فرماتی ہیں جب میں آئی تھی تو سب سے پیچھے تھی, اب جب گئی ہوں تو سب سے آگے آگے جا. اچھا میں یہاں بڑی بڑی محبت کی بات کبھی کبھی کرتا ہوتا ہوں. میں نے کہا سواری کو شفا تو ملنی ہی تھی, لیکن بات بیچ میں کچھ اور بھی تھی. بات بیچ میں یہ تھی کہ میرا محبوب اور پیچھے رہے. میرا محبوب تو آگے ہونے کے لیے آیا ہے, رب نے سواری مصطفیٰ کو بھی سب سے آگے فرما دیا. حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میرے پاس محلے کی عورتیں ہیں, ہم پتہ نا عورتیں بڑی چسکے لیندیاں ہیں. آئیاں حلیمہ کیڑا مال تیرے ہتھی آ گئے, دونوں جہاں ان دونوں جہاں کے ہیں خزانے ان کے خالی ہاتھ میں. بظاہر حضور کے ہاتھوں میں نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا, لیکن جو ایک بار مانگنے آتا تھا اتنا عطا فرما دیتے کہ کسی اور سے مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی. میرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے آقا صدقہ تیرا. حلیمہ کون سا مال تیرے ہاتھ میں لگ گیا ہے؟ بڑے چراغ جلاتی ہے, ساری رات چراغ جلتے ہیں. پہلے تو تیرے پاس تیل نہیں ہوتا تھا, اب ساری رات دیوے جلاتی ہو. اماں حلیمہ سعدیہ نے فرمایا دیوے تو آج بھی نہیں جلتے, وہ دیکھو آج بھی خالی پڑے ہیں. تو کہا پھر رات کو کیا جلاتی ہو؟ کہا یہ جو آمینہ کا چاند لائی ہوں, بس رات ہوتی ہے یہ چاند چمکنے لگ جاتا ہے, میرا پورا گھر ہی روشن ہو جاتا ہے. اماں حلیمہ فرماتی ہے میں ایک رات کو اٹھی اچانک سے, اس خوف سے کہ کہیں میرا بیٹا محمد رو نہ رہا ہو. فرماتی ہے آنکھ کھلی کیا دیکھتی ہوں, پاس کوئی بھی نہیں ہے, جھولا جھول رہا ہے. جبریل آئے جھولا جھلانے, لوری دے ذیشان, سو جا رحمت عالم, سو جا رحمت عالم, میں تیرے قربان نبی جی. اللہ اللہ سب پڑھے, اللہ لا الہ الا سب پڑھے, اللہ اللہ. بھائی اللہ تعالیٰ لے لگے بھی ڈرتے ہو, اللہ پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج درو دیوار نبی جی. اللہ اللہ اللہ
بخلق عظیم نبی جی اللہ 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 کے ذکر سے کوئی بھی زبان بند نہ رہے اللہ 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 مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور چاند سا مکھڑا آمینہ کا تارا صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ جھولا جھول رہا ہے اور سرکار آرام فرما رہے ہیں. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں. آپ نے ایک عرض کی سرکار آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر ایمان کیوں لایا ہوں؟ اور میں چچا بتائیں. تو فرمانے لگے یا رسول اللہ جب آپ گھوڑے میں تھے آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر ہوتا تھا چاند وہیں پر جھک جاتا تھا. فرماتے جدھر انگلی ہوتی چاند ادھر ہوتا. تو سرکار نے فرمایا چچا جان آپ کو اس سے بھی اگلی بات نہ سناؤں؟ فرمایا جی جی حضور سرکار ضرور فرمائیے. فرمایا جب میں پنگھوڑے میں ہوتا تھا تو چاند میرے سے باتیں کیا کرتا تھا. اور فرمایا اس سے بھی اگلی بات سنا دیتا ہوں. میں پنگھوڑے میں ہوتا تھا لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی میں اس کی آواز بھی سنا کرتا تھا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضور فرماتے ہیں جدھر میری انگلی ہوتی تھی چاند ادھر کھیلتا تھا ادھر کھیلتا تھا. حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ سرکار آئے اتنی برکت آئی اتنی برکت آئی اتنی برکت آئی. فرماتی ہیں جو بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی دودھ دینے لگ پڑی. ہمارے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے. بکریوں کے تھنوں میں پھر بھی دودھ باقی ہوتا تھا. آج کون سی تاریخ ہے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ جس دن کون آیا؟ سرکار آئے. سرکار آئے نا. میں نے ایک بات کہنی ہے کہہ دوں پیار سے کہنی ہے. جس محبوب نے کلمہ پڑھایا تھا آج اسی کا ذکر کرنے کے لوگ بدعت کہتے ہیں. جو کلمہ پڑھانے والا ہے اس پڑھانے والے کا ذکر بھی اگر بدعت ہے تو پھر دین کیا ہے؟ پھر دین کیا ہے؟ کیا رب نے نہ فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. تو جب بلند کرنے والا رب ہو بے شک مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. فرماتے ہیں بڑے بڑے آئے سرکار کا ذکر مٹانے کے لیے آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے لیکن ذکر مصطفیٰ دنیا کے ہر سو پھیلا ہوا ہے. طرف آج آمد مصطفیٰ کے نعرے گونج رہے ہیں. کون آیا ہے؟ فرمایا آج وہ آئے ہیں رب نے جن کی وجہ سے کل کائنات کو بنایا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج میرا دل کر رہا ہے آپ سے باتیں کرتے ہی رہو. آج اس نبی کا ذکر خیر کرتا رہوں. رب نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب جو گھڑیاں گزر گئی وہ بھی بڑی اعلیٰ تھی لیکن تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بھی اعلیٰ ہوگی. اچھا یہاں پر مسجد 2004 میں بنی ہے. یہاں پہلیاں تھی. آج کتنی جگہوں پر میلاد ہو رہا ہے جہاں پہلیاں تھیں. ہم میں سے کوئی نہ جانتا تھا کہ یہاں بھی مسجد بنے گی
لیکن رب جانتا تھا کہ محبوب کا ذکر میں نے وہاں کروانا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. جہاں جہاں آج مساجد ہیں وہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. دنیا کے ہر کونے میں آج میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا ہے. اور میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میلاد مصطفیٰ ہے کیا؟ میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ محفل سجا کر یہ بتانا سرکار 12 کو پیدا ہوئے تھے اور جب حضور آئے تھے رب نے معجزات کیا کیا دکھائے. اور اس کو عید کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بڑی چھوٹی سی بات ہے, بڑی چھوٹی سی. آپ کا کوئی آنے والا آئے نا بڑا پیارا ہو, تسی پتہ کہتے ہو واہ 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 آج تواڈے آن نال تے عید ہی ہو گئی ہے, کہندے ہو کہ نہیں؟ اور جناب آج تسی آئے ہو تے ساڈی عید ہی ہو گئی ہے. عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی ہو گئی ہے. وہ یار سرکار سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہے نہیں, حضور سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے نہیں, دسو نہ ہے نہیں, پھر اتنی ہولی کوئی ہے؟ سرکار سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ وہ یار ہمارے لیے اتنی خوش قسمتی کی بات ہے. پہلے لوگ گناہ کرتے تھے, پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا اے رات کو کارنامہ سر انجام دیتا ہے انہیں, گھر کی دہلیز پہ لکھ دیا جاتا تھا. آج تم روزانہ گناہ کرتے ہو لیکن کبھی نہ ماتھے پر لکھا گیا نہ گھر کی چوکھٹ پر لکھا گیا, بلکہ اگر نامہ اعمال میں لکھا بھی گیا تھا سرکار نے فرمایا ایک بار مجھ پر درود پڑھو رب کو بھی مٹا دیتا ہے, رب کو بھی مٹا دیتا ہے. ارے پہلی امتیں گناہ کریں تو لوگوں سے منہ چھپاتے پھرے اے رات کو کم وخایا, لیکن سرکار نے فرمایا میرے امتی ہو غلطی ہو بھی گئی ہے پہلے تو رب نے پردہ ڈال دیا ہے, ایک بار مجھ پر سلام پڑھ دینا رب وہ بھی مٹا دے گا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, لوگ تمہیں نیک ہی سمجھتے رہے. اس محبوب کی وجہ سے رب نے تجھے یہ کمال عطا فرما دیا کہ پہلے تو چھپا کر لکھا, پھر چھپا ہوا بھی مٹا دیا, پھر مٹا کر صرف مٹایا نہیں, جتنا بڑا گناہ تھا اتنی بڑی نیکی بنا دی. اور جس کے آنے سے تمہیں رب نے عزتیں عطا فرمائی ہیں ان کے آنے پہ پوچھتے ہو خوشی بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ احسان فراموشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی, ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں خیال کر لو کہ جن نے سانو کلمہ پڑھایا ہے ان کا ذکر کرنا بھی بدعت ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آج کس کی ولادت کا دن ہے؟ حضور کی آمد کا دن ہے. ہاں جی کہ نہیں ہے؟ خوشی کتنی ہے کس کو؟ کتنی خوشی ہے؟ میں نے تو کہا بس سبحان اللہ کہہ گئے, بس اینے کو, بس اینے کو. جب حضور آئے تھے نا, جب سرکار آئے تھے تو پھر پتہ کمال کیا تھا, آج تک روئے زمین پر رب نے اپنے قانون نہیں بدلے. یہ تاریخ گواہ ہے, کبھی رب نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا. لیکن آپ جانتے ہیں حور و غلمان بھی ہمیں جنت میں نظر آئیں گے, لیکن جس دن سرکار آئے تھے یہ حور و غلمان بھی آئے تھے اماں آمنہ کو مبارکباد دینے کے لیے. انبیاء بھی آئے تھے مبارکباد دینے, اے آمنہ تجھے مبارک ہو, امام الانبیاء رب نے تجھے عطا فرما دیا. اس لیے اگر آپ نے میلاد کی محفل نہیں سجائی تو آپ نے اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ سجا لیا. اب آپ پوچھیں کہ جناب صحابہ کرام نے کیا منائی تھی؟ یہی سوال کرتے ہیں نا, کیا صحابی نے میلاد منایا تھا؟ میرا چھوٹا سا سوال ہے, اگر اس کا جواب ہے کسی کے پاس تو دے دیجئے گا. سیرت النبی کانفرنس ہوتی ہے, کس صحابی نے منائی تھی؟ کس صحابی نے اس طرح سے سیرت النبی منائی؟ کوئی یہ بتا دے. ختم بخاری کی محفلیں ہوتی ہیں, ختم قرآن کے محفلیں ہوتی ہیں, یہ کس صحابی نے منائی؟ تو
کہتے ہیں جناب کسی نے نہیں منائی لیکن دین کی ضرورت ہے تو ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا اگر دین کی ضرورت میں سیرت النبی کانفرنس کے لیے جائز ہو سکتی ہے تو تب تک سیرت بنتی نہیں جب تک ولادت نہ ہو. تو ولادت مصطفیٰ کی محفل سجانا ہی تو میلاد النبی ہے, اور میلاد النبی ہی تو سیرت النبی ہے. سیرت النبی میلاد النبی ہے, میلاد النبی سیرت النبی ہے. پھر کہتے ہو یہ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو, کیا صحابہ نے لگائی تھی؟ میں نے کہا صرف اتنا سی بات بتا دیں, کیا صحابہ کے دور میں جھنڈیاں ہوتی تھی؟ کیا صحابہ کے دور میں لائٹیں ہوتی تھی؟ میں نے کہا جس صحابی نے اپنا سارے کا سارا مال لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں نچھاور کر دیا, ابھی یہ پوچھتا ہے انہوں نے دیگیں بھی پکائی تھی کہ نہیں پکائی تھی؟ ارے ان کو تو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہ ہوتا تھا, گردنیں تھی وہ بھی حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی. جو ہے ہم عرض کرتے ہیں سونیا ہمارا تن بھی تیرا تو ساڈا من بھی تیرا, ہمارا جو کچھ ہے کی آمد, مدنی کی آمد, سہنے کی آمد, دلدار کی آمد, انٹھار کی آمد, نعرہ رسالت. میں نے کہا ہمارے پاس جو ہے ہم وہ کریں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال لا کر قدموں پہ نچھاور کر دیا, ٹاٹ کا لباس پہنا ہے, کانٹے کے بٹن لگائے ہیں. جبرائیل امی آئے, یا رسول اللہ ابوبکر کو کہے رب سلام بھیج رہا ہے. اور آج ابوبکر کی ادا رب کو اتنی پسند آئی, آسمان دنیا پر ہر فرشتہ اسی لباس میں بیٹھا ہوا ہے. جو تھا انہوں نے وہ کیا, ہمارے پاس جو ہے ہم وہ کرتے ہیں. آج تم اپنے حضور, ایک بات چھوٹی سی, حضور نے 11 شادیاں تھی, ہر صحابی کی 1 2 3 3 شادیاں تھی. کوئی ایک صحابی دکھاؤ, کوئی ایک حضور کی شادی دکھاؤ کہ آپ نے پہلی رات اپنے کمرے کو مسحری کے ساتھ سجایا ہو. اس دور میں مسحری ہوتی نہیں تھی, آج ہے تم شادی کی پہلی رات اپنے بیڈ روم کو سجاتے ہو. ارے میں نے کہا یہ مسحری سجانا کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ کہا جناب خوشی کا موقع ہے. میں نے کہا تب تھا نہیں, خوشی اور طریقے سے منائی جاتی تھی. آج زمانہ جدید ہو گیا ہے, ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں, ہم لائٹیں بھی لگاتے ہیں, ہم لنگر بھی پکاتے ہیں, پھر مصطفیٰ کے غلاموں کو بتاتے ہیں سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, سرکار آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, اللہ والے آ گئے ہیں, اللہ کا چاند آ گیا ہے, اللہ کا دلارا آ گیا ہے. اللہ بھی آئے, خلیل اللہ بھی آئے, صفی اللہ بھی آئے, روح اللہ بھی آئے, ہر ایک نے اپنا اپنا دین دیا ہے. پھر حبیب اللہ آئے, رب نے کہا سارے نبی اب اپنا اپنا دین چھوڑ کر مصطفیٰ کے غلام, اب سارے کے سارے نبی حضور کے غلام ہیں. ہر نبی نے اپنی شان کے مطابق حضور کا ذکر خیر کیا. ہم مائک کے ساتھ مل کر لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں خوش قسمت ہو, تمہیں دعائیں نہ مانگنی پڑی, بن مانگے رب نے مصطفیٰ کا تمہیں غلام محبوب کی اتنی شانیں ہوں, اتنی شانیں ہوں, پھر پوچھو کہ یہ کرنا ہے کہ وہ نہیں کرنا, وہ کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا. ارے حضور ایک صحابی کے گھر تشریف لے کر گئے, وقت زیادہ تو نہیں لگ رہا, آج میرا دل کرتا ہے سرکار یہاں تو گلا ہو ہی جان سے سال کماتے ہو, آج نیکیاں بھی کما کے جاؤ. سرکار دے ذکر دے نال ذرا دامن اپنے بھر کے تے جاؤ نا. بات سنیے گا, حضور صحابی کے گھر گئے, پکا ہوا کچھ نہیں تھا, پورا بکرے ذبح کر دیا. تھے کون؟ حضور تھے, ابوبکر, عمر فاروق تھے, تینوں تھے, تینوں کے لیے پورا بکرا ذبح کر دیا. میں نے کہا سرکار صحابی کے گھر گئے, انہوں نے پورا بکرا ذبح کر کے سالن بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. اب سرکار بظاہر تو ہمارے اندر موجود نہیں ہے, لیکن سرکار کی آمد کی برکت سے ہم بکرے بھی ذبح کرتے ہیں, ہم جانور بھی ذبح کرتے ہیں, ہم لنگر بھی پکاتے ہیں, مصطفیٰ کے غلاموں کو کھلاتے بھی ہیں, پانی بھی پلاتے ہیں, نظر بھی کھلاتے ہیں. پھر دنیا والوں کو بتاتے ہیں حضور آ گئے, حضور آ گئے. تو پھر کیا خیال ہے, پوچھنے کی ضرورت ہے کہ منانے کے نہیں؟ ہاں جی, پھر پریشان ہو گئے. یار جڑا کہے نا عید میلاد النبی منانا بدعت ہے,
جی ہم بس ایک گل کر دیا جی تو پھر تے سیرت النبی کانفرنس بنانا بھی بدعت ہے جی بے شک کہ نہیں؟ بے شک بے شک جب آپ پڑھتے ہیں نا پاک سرزمین شاد باد سب کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے جناب اس پاک دھرتی کے ادب کے لیے ہم کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اس دھرتی کو کمال مصطفیٰ نے دیا ہے، اس پاک دھرتی کے لیے پاک سرزمین کھڑے ہو کر پڑھنا تمہارے لیے جائز ہو جاتا ہے، اس پاک محمد کے لیے کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنا کیوں منع ہے؟ دانے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دانے سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک سچی گل کرا آج میں اتنے بڑے بڑے موضوع بیان کرنا، کم از کم میں نے اب تک اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے، تقریباً کوئی 400 کے قریب مختلف موضوعات پر میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن ایمانداری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جس دن میں نے سرکار کا ذکر کیا ہے تواڈے چہرے بھی ویکھن والے ہوتے ہیں، چہرے بھی ویکھن والے ہوتے ہیں، تواڈا جوش بھی ویکھن والا ہے، تواڈا جذبہ بھی ویکھن والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں قرار مصطفیٰ سے آتا ہے، سکون ذکر مصطفیٰ سے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں اصل ہوتی ہے نا اولاد کی، تو بچے کو سب اٹھائیں بچہ چپ نہیں کرتا، ماں کے سینے سے لگتا ہے تو چپ کر جاتا ہے۔ کہا بابا یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا ہوا، بات سمجھ نہیں آئی، کہا اصل ماں سی نا، اصل ماں سی نا۔ حضور نے فرمایا رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، پھر میرے نور سے رب نے کل کائنات کو بنایا، تو میری آپ کی اصل تو نور مصطفیٰ ہے، اس لیے جب حضور کا ذکر ہوتا ہے رب دلوں کو قرار عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کرے اللہ آپ کو حضور کی محبت میں رکھے، عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا عطا کرے۔ بس پھر دیکھیے گا، پھر آپ کو بتانا نہیں پڑے گا کہ میں کون ہوں، سرکار فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، ہمارا غلام آیا ہے، میرا اپنا آیا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ حضور کا ذکر کرنے کے لیے پوچھ کرنا کریے گا کہ مولوی صاحب حضور کا ذکر کرنا ہے، میلاد منانا ہے کہ نہیں، بس اتنا خیال کر لیا جے تھوڑا دل کر پیا تے منا لو، اس واسطے کہ رب نے تمہیں پسند کیتا ہے کہ میرے یار کا ذکر کرو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک گلاس ہو، آخری بات، گلاس ہو، اس گلاس کے اندر کوئی بچہ پیشاب کر دے، آپ اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ 1000 بار دھونے کے باوجود اس گلاس میں دودھ ڈال کے پیئیں گے؟ کوئی بندہ بتائے جناب میں پی لوں گا، اگر اس کو دل نہیں منتا یار نہیں یار چھٹ پر نہیں یار نہیں پینا، نہ لائے گے۔ تو میں نے کہا کہ ایک برتن کے اندر تیرا بچہ پیشاب کرے، تو 1000 بار دھونے کے باوجود اس میں دودھ ڈال کر نہ پیئے کہ دل گوارا نہیں کرتا، اور دودھ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نور ہے، سرکار تو رب کا نور ہے، وہ گندے دلوں میں حضور کی محبت پھر کیسے آنے لگے؟ بس جس کی زبان پر سرکار کا ذکر جاری ہو جائے، جس کے دل میں سرکار کی یاد تازہ ہو جائے، وہ سمجھ جایا کرے رب نے چن لیا، پوچھنا نہیں، پھر پوچھنا نہیں، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، بس کہہ دینا ہوں رب نے چن لیا، بس ان سویرے بھی یا رسول اللہ تے راتی بھی یا رسول اللہ، پھر یہ کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آپ صلی اللہ کہتے کہتے، بس یوں دعا کیا کرے مولا آنکھ بند ہو جہاز چلے، آنکھ کھولے تو گنبد خضرا سامنے ایسی گھڑی بھی عطا کرنا، ایسی گھڑی بھی عطا کرنا جیسے آج تیرے محبوب کا میلاد جمعے میں منایا ہے، کبھی گنبد خضرا میں سائے میں کھڑے ہو کر بھی عرض کرے مولا جس محبوب کو اتنی شانیں دی ہیں ہمیں بھی ان کے غلاموں میں شریک فرما۔ آخر دعوانا